مسرور صغرا، اسسٹنٹ پروفیسر CM کالج دربھنگا، شعبہ اردو۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے اقبال کی غزل گوئی، اقبال کی نظم نگاری، اقبال کا جو فلسفہ ہے، جتنے فلسفے انہوں نے پیش کیے، فلسفہ خودی، فلسفہ مرد مومن عورت اور دیگر فلسفے جو اقبال نے اپنی شاعری میں پیش کیے، ہم ان پر گفتگو کریں گے آج۔ آپ دیکھیں کہ پوری دنیائے شاعری پہ نظر ڈالنے کے بعد جن دو عظیم شعراء کا نام سر فہرست آتا ہے وہ میر اور غالب ہیں۔ ان دونوں کے گزرنے کے بعد دونوں کی صفات کاملہ کو روح اقبال میں منتقل کر کے اس آب و گل میں بھیج دیا گیا۔ اس چیز کا احساس خود اقبال کو بھی تھا۔ آپ دیکھیں کہ 3 شاعر مختلف اوقات میں پیدا ہوئے جن کے فیض طبع نے اردو کو گنج زر دیا۔ ایک اثر میں بہہ گیا، ایک رفت تخیل میں، تیسرے میں اس لیے دونوں کو یکجا کر دیا۔ اقبال نے بھی اور شعراء کی طرح اپنی شاعری کا آغاز غزل گوئی سے ہی کیا، لیکن شروع میں داغ دہلوی کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے شروع کے کلام میں داغ کا رنگ پایا جاتا ہے۔ مثلاً انہوں نے کہا تھا کہ نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی۔ لیکن رفتہ رفتہ ان کی غزلوں کا رنگ بدلتا گیا، اور پھر ان کی غزلوں نے یہ رنگ بھی اختیار کیا کہ ہو دیکھنے کا شوق تو آنکھوں کو بند کر، ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ اقبال کا وہ شعر جس میں میر کا انداز نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نہیں بیگانگی اچھی رفیق راہ منزل سے، ٹھہر جا اے شرر ہم بھی تو آخر جلنے والے ہیں۔ ایک ایسا شعر جس میں غالب کا رنگ درایا ہے۔ دیکھیں کہ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ اقبال نے اپنی غزلوں سے یہ ثابت کیا کہ غزل صرف حسن و جمال اور ہجر و وصال کا نام نہیں ہے، بلکہ غزل میں بے پناہ وسعت ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ ان کی شاعری یورپ کے قیام تک مجموعی طور پر ایک ہی طرح کا رنگ رکھتی ہے، لیکن جب وہ یورپ سے لوٹتے ہیں تو ان کا طرز فکر ہی یکسر تبدیل ہو جاتا ہے، اور اب ان کی شاعری میں خودی کی جھلک اور اس کا پیغام سامنے آتا ہے۔ اقبال نے غزلوں کے ذریعے جہاں اور سارے پیغامات دنیا کے سامنے منتقل کیے یا روبرو کیے، پیش کیے، ان پیغامات میں انسانیت کا بھی پیغام دیا، اور انہوں نے یوں کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اقبال کی غزلوں میں جو سوز ہے اور اس کی جو معنویت ہے وہ بال جبریل میں آپ کو جا بجا نظر آئے گی۔ وہ مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اقبال کی غزل گوئی کی بھی اپنی معنویت ہے، لیکن ان کا اصل مقام نظم نگاری میں بھی نظر آتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اقبال کی نظم نگاری کے بھی 4 ادوار قائم کیے جا سکتے ہیں۔ بانگ درا اقبال کی شاعری کا پہلا دور ہے۔ اس کے متعلق اقبال نے لکھا ہے کہ بانگ درا کی بیشتر نظمیں میرے طالب علمی کے زمانے کی ہیں۔ اقبال کی پہلی نظم جو ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے وہ ہمالہ ہے۔ شروع میں داغ دہلوی کی پیروی ان کے کلام میں نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اکبر الہ آبادی اور اسماعیل میرٹھی کی بھی تقلید کرنے کی کوشش انہوں نے شروع میں کی ہے۔ ان کی اس دور کی نظموں میں وطنیت اور ملت کا حسن امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی نظمیں بھی ہیں جو منظر نگاری کی وجہ سے بہت کامیاب ہوئیں۔ مثال کے طور پر نظم ایک آرزو اور جگنو کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ ان نظموں میں تصویر کشی اور منظر نگاری اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ اقبال کی نظم تصویر درد اس دور کی بے بسی اور بے کسی کی کیا خوب ترجمانی کرتی ہے کہ نہیں منت کشے تاب شنیدن داستاں میری، نہیں منت کشے تاب شنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری۔ اقبال کی نظم نیا شیرالہ ایک ایسی نظم ہے جس کے شعر میں وطن کی آگ گویا وطن کی نس نس میں ایک آگ بھر دی گئی ہے کہ پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیکھتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس دور کی نظموں کے متعلق ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے لکھا تھا کہ اس دور کی نظموں کی سب سے اہم اور نمایاں خصوصیت فطرت کی عکاسی اور حب الوطنی سے سرشاری ہے۔
اقبال کی نظم نگاری کا دوسرا دور 1905 سے 1908 پر مشتمل ہے۔ اقبال کی نظم نگاری کا یہ دور مختصر ترین صحیح لیکن اقبال کی شاعری اور پیغام کے سلسلے میں سب سے اہم اور انقلابی دور ہے۔ اس دور کی شاعری کے متعلق عبدالسلام ندوی لکھتے ہیں کہ اس دور کی شاعری اسلامی شاعری ہے۔ اس دور کی نظمیں جیسے طلوع اسلام اور خضر راہ میں جس قسم کا جوش و خروش موجیں مار رہا ہے وہ آخری دور کی نظموں میں بہت کم نظر آتا ہے۔ اقبال کی نظم نگاری کا جو تیسرا دور ہے وہ بال جبریل پر مشتمل ہے اور بال جبریل کی اشاعت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ بال جبریل کی نظموں میں اقبال کے تمام فکر و فن گویا سمٹ آئے ہیں۔ اور دیکھیں کہ نظم مسجد قرطبہ، ذوق و شوق، ساقی نامہ جیسی نظمیں جہاں طویل ہیں وہیں مسجد قرطبہ، ذوق و شوق، ساقی نامہ کے علاوہ فکر و فن کے لحاظ سے بھی یہ نظمیں ان کی بہترین نظموں میں شمار کی جاتی ہیں۔ بال جبریل میں سیاسی موضوع پر بھی بعض نظمیں ہیں۔ اس مجموعے کی سب سے پرجوش نظم ساقی نامہ ہے۔ مسجد قرطبہ کو یوسف حسین خان نے جدید اردو کا شاہکار کہا ہے۔ اقبال کی نظم نگاری کا چوتھا اور آخری دور ضرب کلیم کی نظموں سے لے کر ارمغان حجاز کی اردو نظموں پر مشتمل ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ ضرب کلیم تک پہنچتے پہنچتے اقبال کی شاعری پر فلسفہ غالب آ جاتا ہے۔ ضرب کلیم میں زیادہ تر نظمیں ہیں۔ ابلیس کی مجلس شورا اقبال کے دور آخر کی بہترین نظموں میں شمار ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر کہا جاتا ہے کہ اقبال کی نظمیں فنی تقاضوں پر مکمل طور پر پوری نہیں اترتی۔ ایک حد تک یہ بات صحیح بھی ہے لیکن ایسی نظموں کی تعداد بہت کم ہے۔ وہ بہت بڑے نظم نگار ہیں اور بنیادی طور پر بحیثیت نظم نگار ان کی اپنی شناخت ہے۔ آپ دیکھیں کہ اقبال 1877 عیسوی میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے آباء و اجداد برہمن تھے جو کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ چلے آئے تھے۔ ان کے والد کا نام شیخ نور محمد اور والدہ کا نام ایمان بی بی تھا۔ اقبال کی ابتدائی تعلیم گھر اور مکتب میں ہوئی۔ بعد میں ان کا داخلہ اسکاچ مشن اسکول سیالکوٹ میں ہوا۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفے میں ایم اے کیا۔ اقبال کی زندگی کا ایک دور یہاں تک ہم تسلیم کر سکتے ہیں، لیکن اقبال کی زندگی کا ایک دور 1905 کے بعد کو ہم خصوصی طور پر تسلیم کر سکتے ہیں کہ جب وہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے انگلینڈ گئے اور وہاں اپنے 3 سالہ قیام کے دوران انہوں نے میوف یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی اور لندن سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا تھا۔ اقبال جب یورپ سے واپس آئے تو وہ زمانہ تصور کیا جا سکتا ہے، یہ تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ جہاں آنے کے بعد انہوں نے اپنی شاعری کو ایک نیا رنگ و آہنگ پیش کیا اور 21 اپریل 1938 کو فلسفہ خودی کے معلم علامہ اقبال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب دنیا سو گئے۔ آپ دیکھیں کہ اقبال کی ابتدائی تعلیم گھر اور مکتب میں ہوئی۔ جب ان کا داخلہ اسکاچ مشن اسکول سیالکوٹ میں ہوا تو وہاں ان کے استاد مولانا میر حسن تھے جو عربی فارسی کے جید عالم تھے۔ اقبال ویسے بھی مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور میر حسن جیسے کامل استاد کی تربیت نے مذہبی افکار کا حامل بنا دیا، چنانچہ اقبال کی ذہنی تربیت میں ان کا اہم رول رہا۔ اقبال جب ایم اے کر رہے تھے اسی وقت انہوں نے مذہبی افکار کے ساتھ ساتھ جدید افکار و نظریات سے بھی واقفیت حاصل کی۔ گویا یہاں آ کر ذہنی ارتقاء صحیح معنوں میں شروع ہوتا ہے۔ پروفیسر تھامس جیسے مغربی نظریے کے استاد سے بھی بھرپور استفادہ کیا۔ جب اقبال نے یورپ جا کر یورپی حکماء و فلاسفہ کے افکار و نظریات کا مطالعہ کیا تو انہیں یہ بات ذہن کے دریچے میں سما گئی کہ وطنیت اور قومیت کا تصور ابس ہے۔ اگر کوئی تصور یا نظریہ صحیح ہے تو وہ مذہب اسلام کے تصورات و نظریات ہیں۔ اس طرح اقبال کا ذہنی ارتقاء وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اقبال کے فکری سرچشمے ابتدا دور تھے جو ایک فکری سرچشمہ جس کا تانا بانا مولانا روم اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے ملتا ہے، اور دوسرا مغربی سرچشمہ جس کی کڑی برگساں اور نتشے سے ملتی تھی۔ اس کی وضاحت سے یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے مشرقی سرچشمے میں توانائی اور روحانیت پیدا کرنے کے لیے مولانا میر حسن، مولانا جلال الدین رومی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے افکار و خیالات اور ان کی تعلیمات کو پیش نظر رکھا، جبکہ مغربی سرچشمہ کی آبیاری کے لیے نیتشے، آرلینڈ اور نیکسلن کو مد نظر رکھ کر ان کے تصورات و خیالات سے کسب فیض کیا۔ آپ دیکھیں کہ اقبال کے فکر کے کئی اساسی پہلو تھے جن میں قرآن مجید، احادیث مبارکہ، فقہ، عقائد اور علم کلام شامل ہیں۔ اقبال کا وطنی، قومی، ملی، اسلامی اور سماجی شعور کافی پختہ تھا۔ بانگ درا کی نظموں میں اقبال کا وطنی شعور،
احساس افق پر ہے۔ اقبال کے اندر وطنی اور قومی شعور کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ان کی تصویر ان کی نظموں میں واضح ہے، چنانچہ وہ ایک جگہ یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ اس طرح قومی شعور میں ان کی ابتدائی نظموں کی روح ہے، چنانچہ وہ اپنا لب ایک جگہ یوں کرتے ہیں کہ اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، جنگ و جدل سکھایا آوائے اس کو بھی خدا نے۔ اقبال کی وطنی ملی شاعری اور شعور کا سنگم ضرب کلیم کی نظم شعاع امید ہے، جو ان کی تخیل کی بلند پروازی کی بھی دلیل ہے۔ اس نظم کا آخری شعر ہے کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے ہجر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر حضر کر۔ مشرق سے ہو بیزار، اقبال کا ملی اور مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حضر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ اقبال کا ملی اور اسلامی شعور اسلام اور اس کی پاکیزہ تعلیمات کے غماز ہے۔ اسی وجہ سے وہ شاعر مشرق کے ساتھ ساتھ شاعر اسلام قرار پائے۔ جہاں تک سماجی شعور کی بات ہے تو اس میں بھی وہ ملی اور اسلامی شعور کی طرح سماج کی ترقی کا انحصار اور اس کی بنیاد صرف مذہب اسلام اور اس کی تعلیمات کو ہی مانتے ہیں، اور اس کے اقبال کا کوئی بھی شعور ہو وہ اسلامی تعلیمات سے پر ہے۔ اب دیکھیں، جب ہم اقبال کے فلسفہ خودی کے متعلق گفتگو کرتے ہیں تو اقبال کی شاعری خصوصاً فلسفیانہ شاعری کا سب سے مشہور اور اہم موضوع ہے، جسے ہم خودی سے منسوب کرتے ہیں، جسے بجا طور پر ایک فلسفہ کہا جاتا ہے۔ اقبال نے اپنے کلیات اردو میں لفظ خودی کو بطور عنوان 3 مرتبہ استعمال کیا ہے۔ ایک نظم خودی کے نام سے بال جبریل میں ہے، 2 نظمیں خودی کی تربیت اور خودی کی زندگی کے عنوان سے ضرب کلیم میں ملتی ہیں۔ اقبال کے کلیات کا وہ آخری شعر جس میں لفظ خودی کا استعمال ہوا ہے وہ مصرع یہ ہے کہ تمام عارف و عامی خودی سے بیگانہ۔ اقبال کے کلام میں خودی کا فلسفہ مرکز بھی ہے، محور بھی۔ یہ بھی یاد رہے کہ خودی کا لفظ فارسی اور اردو میں اقبال سے پہلے بھی استعمال ہوا ہے، لیکن اس وقت لفظ خودی کبر و نخوت کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا۔ شاید اقبال اردو کا پہلا شاعر ہے جس نے خودی کو مثبت معنی میں استعمال کیا اور احساس خودی کو اجاگر کرنے کی تعلیم دی۔ خودی اپنے آپ کو اس طرح پہچاننے کا نام ہے کہ ہم میں تعمیر کے مقصد سے مٹانے کی قوت اور تشکیل جدید کے مقصد سے بنانے کی کتنی صلاحیت ہے۔ ہم مادے کو کہاں تک زیر کر سکتے ہیں اور روح کو کہاں تک ابھار سکتے ہیں۔ جس طرح اقبال نے خودی کو غرور کے معنی میں بلند کر کے احساس نفس کے مفہوم میں پہنچا دیا ہے۔ اقبال خود اپنے نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے اسرار خودی کے پیش لفظ میں لکھتے ہیں کہ خود شناسی کا یہ شرارہ جو انسان کی تمام خواہشات، احساسات اور نظریات کو روشن کرتا ہے، کوئی وہم یا برائی نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کا بنیادی اصول اور انسان کی تمام کوششوں اور کامیابیوں کا سرچشمہ ہے۔ اقبال کے خیال میں زندگی کوئی مکمل شے نہیں ہے بلکہ ایک مسلسل عمل ہے۔ اقبال کی نظر میں ایسی تمام چیزوں کی قبولیت جو بغیر محنت کے ملے بری ہے، وہ اس لیے کہ یہ ہماری توانائیوں کو سلا دیتی ہے۔ جشتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں۔ اقبال کی نظر میں خودی کا مفہوم خود اپنی ذات ہے۔ اقبال کے خیال کے مطابق خودی اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ انسانوں کو اپنی حقیقت کا ایسا شعور حاصل ہو جائے کہ وہ خدائی احکامات کی پیروی میں بے پناہ مسرت الفت محسوس کرنے لگے اور صفات خداوندی کا عکس اپنے اندر اتار لے۔ اقبال اس صوفیانہ تصور کے بالکل مخالف ہیں کہ خودی کو مارنے سے عرفان حق حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس ان کا یہ خیال ہے کہ خودی کو اجاگر کر کے ہی عرفان حق ممکن ہے کہ تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ اقبال کی نظر میں انفراد خودی کی بیداری سے ہی کائنات بیدار ہو سکتی ہے۔ خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات۔ اقبال خودی کو وسیع کینوس میں دیکھنے کے مشتاق ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ انسان اپنی خودی کو ایک حد تک بلند کر لے تو پھر تقدیر اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس کے بغیر انسان بے حقیقت اور اس کی زندگی موت کے مترادف بن جاتی ہے، جبکہ خودی کی زندگی حقائق عالم کا ادراک بخشتی ہے۔ بقول اقبال خودی ہے زندہ تو ہے فخر میں شاہی۔ غرض کہ اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے وہ ایک ایسا کامیاب فلسفہ ہے جس پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی میں رونق لائی جا سکتی ہے۔ اقبال کی شاعری میں جو مرد کامل، مرد مومن کا تصور ہے، آپ دیکھیں کہ مرد مومن کا جو تصور ہے اس کی اہمیت اس طرح سے اجاگر کرتے ہیں کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندے مومن کا ہاتھ۔ اقبال کہتے ہیں کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندے مومن کا ہاتھ، غالب کار آفری کار کشا کار ساز۔ اقبال کا مرد مومن وہ مثالی انسان ہے جو دنیا میں سب سے بلند مرتبت اور ان کے نظریے خودی کے ارتقاء کی آخری کڑی ہے۔ اس جیسا عظیم المرتبت انسان روز روز پیدا نہیں ہوتا۔ کہ اقبال نے خود کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ اسی حقیقت کی طرف میر تقی میر اشارہ کرتے تھے کہ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے
इंसान निकलता है, लेकिन अगर इंसान पैदा हो जाए तो कायनात में तहलका मच जाता है। इतना ही नहीं, सितारे भी हमारे खौफ के लरज़ने लगते हैं। इकबाल ने कहा था कि उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। इब्न अरबी और दूसरे सूफिया कराम के नज़दीक बरखिलाफ़ इकबाल के इंसान कामिल की इंतहा ये है कि वो खुदा में ज़म होकर अपनी इनफरादियत खो दे। इस तरह इकबाल का मर्द मोमिन खुदा की सिफ़ात का हामिल होने के बावजूद अपनी इनफरादियत बरकरार रखता है और इस मकाम पर फायज़ होने के लिए अताअत खुदाबंदी और ज़ब्त नफ्स के मराहिल से गुजरता है। दरअसल इकबाल का मर्द मोमिन खिलाफत इलाहिया के तसव्वुर पर मबनी है। इंसान कामिल ही तख्लीक़ कायनात का असल मकसद है। नमूने के तौर पर नबी रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया है। इकबाल के मर्द मोमिन और नीचे के फ़ौक़ुल बशर में वही फ़र्क है जो हिटलर और दीगर खुलफा के नज़रिए में फ़र्क है। इकबाल का मर्द मोमिन क़ुव्वत का पैकर होता है, बुनियादी जाह जलाल और शौकत हशमत में यकता होता है। इसकी सल्तनत की वसअत बेकरां होती है। जब वो सैफुल्लाह बन जाता है तो पहाड़ भी इसकी हैत से राई राई हो जाता है। पहाड़ इनकी हैबत से होते हैं राई। अब देखें कि इकबाल के मर्द मोमिन की क़ुव्वत का सरचश्मा इकबाल की ज़ात है, इसलिए इसमें जिस्मानी क़ुव्वत के अलावा रूहानी क़ुव्वत भी आ जाती है कि काफिर है तो शमशीर पर करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। इकबाल का मर्द मोमिन इंसानियत के लिए खैर बरकत और रहमत खुदाबंदी का मज़हर है और वो इल्म मोहब्बत, खुदा से उल्फत और अक्ल व इश्क की इंतहाई सिफ़ात अपने अंदर रखता है। इकबाल की शायरी में मर्द मोमिन मर्द कामिल के तसव्वुर से इंसानी ज़िंदगी में रूहानियत के साथ साथ मुस्बत हरकत व अमल पैदा करने की एक अहम कोशिश भी पाई जाती है। अब देखें कि बांगदरा 336 सिफ़ात पर मुश्तमिल है। इकबाल का पहला शेरी मजमुआ है जो 3 हिस्सों में मुश्तमिल है और इसकी पहली नज़्म जो हिमालय है, इसकी इब्तिदा यूँ होती है कि ए हिमाला ए फसीले किश्वरे हिंदुस्तां, चूमता है तेरी पेशानी को झुककर आसमां, तुझ में कुछ पैदा नहीं देरी ना रोज़ी के निशां, तू जमा है गर्दिशे शामों सहर के दरमियाँ। बांगदरा हिस्से अव्वल में 49 नज़में हैं और एक बाब गज़लियात के उन्वान से भी शामिल है, जबकि हिस्से दोम की इब्तिदा मोहब्बत नज़्म से होती है, जिसकी इब्तिदा कुछ इस तरह होती है कि उरूसे शब की जुल्फ़ें थीं अभी नाशना ख़म से, सितारे आसमां के बेखबर थे लज़्ज़त रम से। इस तरह हिस्से दोम की इंतहा सक़लिया नामी नज़्म से होती है। हिस्से सोम की इब्तिदा वलाद इस्लामिया से और इख्तिताम में तुलू इस्लाम जैसी नज़्म पर होता है। याद रहे कि बांगदरा में बाज़ ऐसी नज़में भी हैं जो काबिल एतना हैं। हिस्से अव्वल में बच्चे की दुआ, हमदर्दी और माँ का ख्वाब बहुत उम्दा नज़में हैं। इस मजमूए में नज़मों के अलावा कुछ गज़लें भी हैं और आखिर में ज़रीफ़ाना कलाम है। इस मजमूए से इकबाल के ज़हनी इर्तिक़ा को भी बआसानी समझा जा सकता है। इसमें मज़ामीन का जो तनव्वु है वो बहुत ज़्यादा है और ये वाज़ह है कि इसमें इतनी फ़लसफ़ियाना गहराई नहीं है जो बात की नज़मों में नज़र आती है। आप देखें कि बाले जिब्रील जो है वो उर्दू ज़बान में इकबाल का दूसरा मजमूआ कलाम है। इस शेरी मजमूए में नज़में कम हैं और ज़्यादातर हिस्से गज़लियात, क़ताअत और रुबाइयात पर मुश्तमिल है। बाले जिब्रील ही में इकबाल ने खुदी की पहल तलक़ीन की, इस तरह मर्द कामिल मर्द मोमिन की खूबियों और अच्छाइयों को उजागर भी किया है, मर्द मोमिन बनने की बात भी पेश की है। इस शेरी मजमूए में मुसलमानों की खोई वक़ार और अज़मत को वाज़ेह तौर पर पेश किया है। इस मजमूए की अहम नज़मों में ज़ौक़ शौक़, साक़ीनामा और मज़ीद ख़ुतबा जैसी नज़में हैं। इस शेरी मजमूए की अहमियत की बिना पर ही इसे गुले सरसबद भी कहा जाता है। ज़रबे कलीम देखें कि इकबाल का उर्दू मजमूआ कलाम है जो बाले जिब्रील के बाद पेश किया गया। इस शेरी मजमूआ 182 सफ़ात पर मुश्तमिल यानी 182 पेजेस पर। ज़रबे कलीम से मुराद दौर हाज़िर के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है। इकबाल ने ज़रबे कलीम को कुछ उन्वानात के तहत तक़सीम करके पेश किया है। इस शेरी मजमूए की इब्तिदा सुबह नज़्म से होती है और दूसरी नज़्म ला इलाहा इल्लल्लाह है जो काबिल रश्क है। इस शेरी मजमूए में जिहाद जैसे हसास मौजू पर रोशनी डाली गई है। इसी मजमूए में रूह मोहम्मद नज़्म शामिल है। इसमें एक उन्वान तालीम और तरबियत के नाम से है, जिसके अंदर 28 नज़में शामिल हैं। इसके बाद औरत उन्वान है जिसके तहत 9 नज़में पेश की गई हैं। इसके बाद अदबियात फ़नून लतीफ़ा के तहत 43 नज़मों को पेश किया गया है। सियासियात मशरिक़ व मग़रिब के उन्वान के तहत 35 नज़में शामिल हैं और आखिर में महराब गुलग़ा के अफ़कार नामी एक उन्वान है। उस उन्वान के हवाले से एक नज़म भी है। शेरी मजमूए को नवाब सर हमीदुल्लाह ख़ान फरमा रवाए भोपाल की खिदमत में पेश किया गया था। इकबाल का शेरी मजमूआ और मजमूए के मुकाबले में ज़्यादा गहरा और पुख्ता है। अब देखें कि अरमग़ान
حجاز نام سے جو مجموعہ انہوں نے لکھا تھا، اس میں سرزمین حجاز کی محبت اور نبی رحمت کے عشق و الفت کے پاکیزہ جذبات سے معمور ہو کر انہوں نے اس میں نظمیں لکھی ہیں. ان میں جتنی رباعیاں ہیں اس کی سب عشقیہ جذبات سے مملو ہیں. ارمغان حجاز کا نصف حصہ اردو پر مشتمل ہے اور نصف حصہ فارسی پر. اسی مجموعے میں اقبال کی مشہور نظم ابلیس کے مجلس شورا بھی شامل ہے. ارمغان حجاز اقبال کے فکر و فن کی بہترین غماز ہے. اس میں اقبال کے آخری دور کی نظمیں شامل ہیں. ارمغان حجاز آخری وقت میں لکھی گئی نظموں میں شامل کی جاتی ہے اور اس میں فنی پختگی بھی ہے. جو اردو نظمیں اس میں شامل ہیں وہ سنجیدگی کا پتہ دیتی ہیں اور اس کی شاہکار تصنیف بھی قابل اعتنا ہے، جسے پڑھنے سے عشق نبی پیدا ہوتا ہے اور دیار نبی کی یاد تر و تازہ ہو جاتی ہے. اب دیکھیں کہ جس طرح سے غالب نے دیگر نظمیں لکھی ہیں اس میں سلسلے روز و شب نقش گر حادثات، سلسلے روز و شب اصل حیات و ممات ہے. اگر اس نقش میں رنگ ثبات و دوام، جس کو کیا کسی مرد خدا نے تمام، عشق کے مضراب سے نغمہ کار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے کار حیات. اقبال نے معجزہ عمارت کو معجزہ فن سے تعمیر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ معجزہ فن خون جگر کے بغیر وجود میں نہیں آیا، جو کہ انہوں نے مسجد قرطبہ کے حوالے سے اس میں گفتگو کی ہے. آپ دیکھیں کہ ساقی نامہ علامہ اقبال کی بہترین نظموں میں شمار کی جاتی ہے اور اس میں ایک ایسا آئینہ ہے جس میں شاعر کے فکری خد و خال کو پوری طرح دیکھا جا سکتا ہے. ہم دیکھیں کہ یہ موج نفس کیا ہے، تلوار ہے، خودی کیا ہے، تلوار کی دھار ہے. اس طرح بے شمار نظمیں اقبال کی ہیں جن میں ذوق و شوق، طلوع اسلام کا حصہ دیکھیں کہ یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. سبق پھر پا صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. نظم جو ذوق و شوق میں کہتے ہیں کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. اس طرح سے اقبال نے بہت ساری نظمیں لکھی ہیں، غزلیں لکھی ہیں. آپ دیکھیں کہ اقبال کے بے شمار نظمیں مجھے پسند ہیں، اکثر بھی ہیں، لیکن یہاں میں موقع محل کے اعتبار سے اقبال کی صرف ایک نظم آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں کہ جس کا عنوان ہے حسن و عشق. کہ جس طرح ڈوبتی ہے کشتی سیمین قمر، نور خورشید کے طوفان میں ہنگام سحر، جلوہ طور میں جیسے ید بیضائے کلیم، موجے نکھتے گلزار میں غنچے کی شمیم، جیسے ہو جاتا ہے گم نور کا لے کر آنچل، چاندنی رات میں مہتاب کا ہمرنگ کمل، ہے تیرے سیل محبت میں یوں ہی دل میرا، تو جو محفل ہے تو ہنگامہ محفل ہوں میں، حسن کی برق ہے تو عشق کا حاصل ہوں میں، تو سحر ہے تو میرے اشک ہیں شبنم تیری، شام غربت ہوں اگر میں تو شفق تو میری، میرے دل میں تیری زلفوں کی پریشانی ہے، تیری تصویر سے پیدا میری حیرانی ہے، حسن کامل ہے تیرا، عشق ہے کامل میرا، ہے میرے باد خزاں کے لیے تو باد بہار، میرے بیتاب تخیل کو دیا تو نے قرار، جب سے آباد تیرا عشق ہوا سینے میں، نئے جوہر ہوئے پیدا میرے آئینے میں، حسن سے عشق کی فطرت کو ہے تحریک کمال، تجھ سے سرسبز ہوئے میری امیدوں کے نہال، قافلہ ہو گیا سود منزل میرا. دیکھیں میں آئندہ کچھ وقفے کے بعد میں اقبال کی شاعری پہ، اقبال کی دیگر نظموں پہ مزید گفتگو کروں گی اور جو اقبال کی شاعری کے خصوصیات ہیں انہیں بیان کروں گی. یہ مختصر طور پر آپ کے خوش گزار کرنا تھا، لہٰذا مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئی ہوں گی. کچھ نہ کچھ اقبال کی شخصیت پر روشنی ضرور پڑی ہوگی. اقبال ایک عظیم شاعر تھے اور ایک عظیم فلسفی تھے. انہوں نے کئی خیالات پیش کیے، کئی فلسفے ہمیں دیے ہیں جن کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، جینے کا سلیقہ سیکھ سکتے ہیں، مومن کی صفات اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، خودی کی بلندی تک پہنچ سکتے ہیں. بے شمار صفات ہیں اقبال کی نظموں میں، لہٰذا پھر آئندہ کبھی